السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی؟ خیریت سے ہے؟ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ویسے تو ہم لوگ برے سسرال کے بارے میں یا برے رشتوں کے بارے میں اکثر اوقات بات کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے اکثر بلاگز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں پھر ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، ان سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کرتی ہوں. لیکن ایک ایسا رشتہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ جس کے غلط ہونے سے یا جس کے برے ہونے سے ہماری پوری زندگی افیکٹ ہوتی ہے، ہماری پوری لائف جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. وہ ہوتا ہے جی میاں بیوی کا رشتہ، شوہر کا، ہسبینڈ کا ہمارے ساتھ تعلق. دیکھیں میاں بیوی آپ کو پتہ ہے لباس ہیں. یہ وہ رشتہ ہے جس میں کوئی ایک دوسرے سے پردہ نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپانی چاہیے. اکثر اوقات میں نے دیکھا کئی سال گزر جاتے ہیں لڑکیوں کی شادیوں کو، اور ریئلی وہ اپنے ہسبینڈ کو ہی سمجھ نہیں پا رہی ہوتی، نہ ہی ہسبینڈ ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے، ان کو اپنی ماں نظر آ رہی ہوتی ہے، ان کو اپنی بہنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو اپنے سارے ارد گرد کے بڑے سمجھدار رشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. بیوی ہمیشہ ایسے انسان کو پھر نہ سمجھ پھوہڑ نظر آتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. اچھا مجھے کامنٹس بھی آئے ہیں کافی سارے، تو میرا دل تھا آج میں اس ٹاپک پہ ضرور بات کروں. میری ایک بہن ہے، وہ اکثر مجھے کامنٹ کرتی ہے، بڑی پیاری سی میری وہ بہن ہے، اور ہمارا بڑا ہی پیارا تعلق بن چکا ہے، یوٹیوب کے تھرو ہی بنا ہے. لیکن یہ کہ جب وہ مجھے کامنٹ کرتی ہیں، وہ مجھے اکثر اوقات اس بات پہ کہتی ہیں کہ آپ عظمیٰ بات کریں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جس پہ ہم جتنی ڈسکشن کریں نا اتنی کم ہے. ہم لوگوں میں آج کل کے معاشرے میں نا، عورت ہو یا مرد ہو، برداشت ختم ہو چکی ہے. رشتوں کو کیسے قائم رکھنا ہے، رشتوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، کس طرح نبھانا ہے، بالکل سمجھ سے باہر ہے. یہاں پہ غلطی میں یہ نہیں کہتی کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. نو ڈاؤٹ ایسا نہیں ہوتا کہ عورت کی غلطی نہیں ہوتی، ہوتی ہوگی، ضرور ہوتی ہے. لیکن مرد حضرات جو ہے نا، ان میں بھی برداشت ختم ہو چکی ہے. اب دیکھیں کوئی بھی بات ہوئی ہے، چھوٹی سی گھر میں ذکر ہوا ہے، کوئی بھی لڑائی ہوئی ہے، کوئی بھی جھگڑا ہوا ہے، ہوتا کیا ہے کہ دونوں سائیڈ سے نا بات بڑھتی ہے، دونوں سائیڈ سے لڑائی ہوتی ہے. اور ہسبینڈ بعض اوقات اس طرح کی بات بول جاتے ہیں، شوہر ایسی بات بول جاتا ہے جو کہ تکلیف دیتی ہے، تانے دے جاتے ہیں، تذلیل کر دیتے ہیں. اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے، سنا ہے، کہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ ہسبینڈز بعض اوقات ایسی بات کر دیتے ہیں کہ جو کہ آپ کو لگتا ہے بچوں کے سامنے بات نہیں کرنے والی تھی. اس طرح سے ان کو ڈیل نہیں کرنا چاہیے. تو کس طرح سے ہسبینڈز کے ساتھ ہم نے ڈیلنگ کرنی ہے ایسے ٹاکسک ہسبینڈ کو، یا اس طرح کے ہسبینڈ کو جو تانے دیتا ہو، تکلیف دیتا ہے، آپ کو طنز کرتا ہے، آپ کے پیرنٹس کے بارے میں طنز کیا جاتا ہے، یا آپ کو تنگ کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ آپ پریشان رہیں، ڈپریشن میں ہو، تو ایسے ہسبینڈ کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے. آج کے بلاگ میں ہم یہ بات کریں گے. ہوتی تو دیکھیں نو ڈاؤٹ یہ بہت تکلیف دہ زندگی ہے، جس میں اگر آپ کو ٹاکسک ہسبینڈ مل جائے نا، ریئلی میں کہتی ہوں ایسی لڑکی کی زندگی بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کو ہینڈل بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں عورت اگر اپنی سمجھ بوجھ سے گھر چلاتی ہے، بچے پالتی ہے، سب رشتوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے، تو شوہر کو ہینڈل کرنا میرے خیال سے مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو دیکھیں نا یار، آپ ایسے کرو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ٹاپک کو لے کے، کسی بات کو لے کے ہسبینڈ بہت ہائپر ہو جاتے ہیں، بہت ناراض ہو جاتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ بالکل نہیں ایسا کرنا کہ آپ بھی جتنی ٹون ان کی ہائی ہو اس سے زیادہ اپنی ٹون کو ہائی کرو، اور جواب دینے کے لیے سوچو کہ میں ڈیفینسو بن جاؤں گی، میں اب جو یہ بات کریں گے اس سے بڑھ چڑھ کے میں بات کروں گی. دیکھیں آپ تو جواب دے دیں گی، خدا نہ خواستہ ہسبینڈ کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا پھر ازالہ نہ ہو سکے، اور رشتہ مزید مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رشتے جو ہیں وہ اس میں خرابیاں ختم نہیں ہو سکتی. رشتوں میں خرابیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ایسی نوبت نہ آ جائے کہ رشتہ ہی ختم ہو جائے. کیونکہ مرد حضرات کا غصہ جو ہے نا وہ بہت برا ہوتا ہے بعض اوقات. اور اس طرح کی چیزیں سوچیں بات کرنے سے پہلے کہ ہم لوگ اگر اپنی ٹون کو ہائی کریں گے، یا اپنی لاؤڈ ہو کے بات کریں گے، یا ہم لوگ ہسبینڈ سے جیتنے کی کوشش کریں گے نا، جو جیتنا ہوتا ہے نا وہ ہسبینڈ سے جیت نہیں کوئی سکتا. دیکھیں میں کہتی ہوں ہار کے جیتنے میں زیادہ. آپ یہ سوچیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی کسی بات میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایگری نہیں ہیں، آپ کو نہیں پسند آئی، تو ہار کے دیکھیں ذرا ایک دفعہ.
میں کہتی ہوں ایسا ہسبینڈ آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھے گا. جب آپ یہ کریں گی نا کہ آج آپ کی بات یہ مجھے اچھی لگی ہے، حالانکہ آپ کو نہ اچھی لگ رہی ہوتا ہے اکثر اوقات. دیکھیں ہر بندے کی میاں بیوی ہیں، دو گھروں سے ہیں، ایک لڑکی کہیں سے آئی ہوئی ہے، لڑکا کسی اور گھر کا ہے. جب اکٹھا رشتہ بنتا ہے ہسبینڈ وائف کا، رائے ڈفرینٹ ہوتی ہے، براٹ اپ ڈفرینٹ ہوتا ہے، گھر مطلب الگ سے آئے ہوتے ہیں، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے نہ ہو، سگے بہن بھائیوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، تو ہسبینڈ وائف میں ہونا تو بالکل جائز ہے. اگر آپ کو کوئی بات نہیں پسند آئی تو منہ پہ مت کہیں، اپنے آپ پہ ضبط کرنا شروع کریں، برداشت کرنا شروع کریں. میں یہ نہیں کہتی کہ ہسبینڈ کی گالی گلوچ برداشت کریں، تذلیل برداشت کریں، طنز طانے برداشت کریں. میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں کہ مجھے اگر کسی بات پہ غصہ آتا ہے نا، میرے ہسبینڈ کو بھی غصہ آتا ہے، تو اب میں کیا کرتی ہوں، میں وہ جگہ چھوڑ دیتی ہوں. چاہے وہ میرا لاؤنج ایریا میں ہم بیٹھے ہوں، کوئی بحث ہو گئی ہے، یا میں ان کو کہتی ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے پلیز یہاں سے روم میں چلے جائیں، یا میں اٹھ کے خود چلی جاتی ہوں. سیریسلی میں خود اٹھ جاتی ہوں، اکثر اوقات تو میں اٹھ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگر انہیں کہا تو انہوں نے مزید غصے میں آنا ہے، تو میں ہی اٹھ جاتی ہوں. اور سچ میں کہ ہم لوگ تھوڑی دیر اپنے کمروں میں الگ ہوتے ہیں، کمرے دو ہوں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. لڑائی جھگڑے میں کے بعد نا صلح صفائی جلدی ہو جاتی ہے. اور جیسے ہم لوگ الگ ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں نا کسی نہ کسی چیز کے لیے، ظاہری سی بات ہے ایک گھر کے فرد ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے ایک دوسرے کی، اور بات کرتے ہوئے ہمیں یاد نہیں ہوتا کچھ دیر کے بعد کہ ہماری لڑائی ہوئی تھی. اور میں کہتی ہوں کہ آج کل کے ہسبینڈ وائف گھنٹوں کیا سالوں ایک بات کو یاد رکھتے ہیں، تو پرانی باتیں اگر یاد رکھیں گے نا تو رشتے تو مزید خراب ہی ہوں گے. مجھے تو اکثر یہ بھی نہیں صبح یاد ہوتا، میں پھر اپنے ہسبینڈ سے روٹین میں بات کر رہی ہوتی اور بچے کہتے ہیں کل تو ماما بابا کی چھوٹی سی بات پہ بحث ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، اور آج ماما بابا ہیپی ہیں. جب بچے ہمیں خوش دیکھتے ہیں، بچوں کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے کہ ماما بابا دیکھیں. میں یہ نہیں کہتی، اب رشتے میں خوبصورتی بھی یہی ہے کہ کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی لڑائی ہے، کبھی جھگڑا ہے، اور کبھی محبت ہے. رشتے ایک طرح کے نہیں ہوتے، اور اگر ایک طرح سے محبت سے رشتہ چلتا رہے نا تو اس میں مزہ ختم ہو جاتا ہے. خوبصورتی رشتوں کی اسی طرح سے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کہاوت ہے، جہاں چار برتن ہوں گے وہ کھڑکیں گے بھی، وہ آپس میں لڑیں گے بھی، جھگڑا بھی ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ اسی طرح ہوتا ہے. تو یہاں پہ سمجھداری، میں کہتی ہوں اگر مرد نہیں نہ کر رہا تو یہاں پہ سمجھداری عورت نے کرنی ہے کہ وہ ہسبینڈ کی کسی بات کو نا طول نہ دے. اور اگر ہسبینڈ طول دیتا ہے نا، لائک میں دیکھا ہے، سنا بھی ہے، مجھے پتہ بھی ہے کہ اکثر اوقات نا ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ گالم گلوچ پہ بھی آ جاتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ گالی تو دینا سخت گناہ ہے. ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جس نے ایک گالی دی اس نے اپنی قبر میں بچھو چھوڑا، کتنی بڑی بات ہے. اگر یہ انسان بینگ اے مسلم، اگر آپ کے ہسبینڈ کو اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ گالی دینا کتنا سخت گناہ ہے، اگر وہ آپ کے پیرنٹس کو دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، اگر آپ کو دیتے ہیں، ان کو اسلامی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں. میں کہتی ہوں اگر انسان ہے، مسلمان ہیں، اور اگر سمجھدار ہے تو آپ کی بات ضرور سنیں گے، لیکن اس وقت نہیں جب معاملہ سیٹل ہو جائے، تھوڑے سے معاملات بہتر ہوں، تب آپ بات کریں کہ گالی دینا اچھی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ تو دے رہے ہیں، گناہ کا کام ہے، بچے سن رہے ہیں، بچے لرن کر رہے ہیں، اور بچے جب باپ سے جو سیکھتے ہیں نا، ماں باپ سے جو بچے بات سیکھتے ہیں، وہ تاحیات ان کے ساتھ وہ بات رہتی ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے تو اس طرح کی بات ہو ہی نہ. ہمارے آج کے معاشرے میں نا یہی نہیں بچوں کو یا بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن سے بہت سے معاملات نا حل ہو جاتے ہیں. جب دیکھیں تھوڑی سی بات نا کول ڈاؤن ہو گئی ہے، معاملہ اب سیٹل ہو گیا ہے، کمیونیکیشن رکھیں، بات کریں، لیکن بات بھی کلیئر بات کریں، کام طریقے سے بات کریں. بدتمیزی سے بات کرنے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، مزید معاملات خراب ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹ سسٹم آپ کے پاس ہے، آپ کی فیملی اچھی ہے، آپ کے فرینڈز اچھے ہیں، یا آپ کے پیرنٹس اچھے ہیں، یا آپ کے ساتھ آپ کے ان لاز اچھے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے وہ بٹھا کے بات کریں. تاکہ دیکھیں نا کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم نہیں ہینڈل کر سکتے. کچھ ہسبینڈ بہت واقعی ٹاکسک ہوتے ہیں جن کو عورت نہیں ڈیل کر پاتی، تو اپنا سپورٹ سسٹم آپ نے ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے. کوشش کریں کہ بات پھر انہی سے کریں کہ جو آپ کو پتہ ہے ریلائبل ہے، آپ کو بعد میں تنگ نہیں کریں گے، آپ کو طنز نہیں کریں گے. کیونکہ آج کل رشتہ داروں سے بھی بات کرنے کے حالات نہیں رہ گئے. رشتہ دار ذرا سا دیکھیں گے آپ صلح صفائی ہو گئی ہے تو وہی رشتہ دار پھر آپ کو تانے کسیں گے. تو اپنا سپورٹ سسٹم بھی آپ نے بڑے ہی احتیاط سے، بڑے ہی تحمل سے ڈھونڈنا ہے. کوشش پہلی کریں کہ آپ خود معاملات کو نا بہتر کر سکیں، اور اپنی نا مینٹل ہیلتھ کو بہت اچھا رکھیں.
کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھی ٹینشن ہوتی ہے، کوئی بھی گھر میں پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، رونا نہیں ہے، کام رہنا ہے، سکون میں رہنا ہے۔ دیکھیں میں کہتی ہوں انسان جب دکھی ہوتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں۔ عورت ہے، عورت تو ویسے ہی کہتے ہیں نا نازک اللہ نے بنایا ہے، کتنا نازک عورت کو بنایا، پھر بھی وہ کہہ لینا بچے بھی پال رہی ہے، ہسبینڈس کو بھی وہ کہہ لو سہ رہی ہوتی ہے، ان لاز کے بھی ساری تانے اور باتیں سہ رہی ہوتی ہے، اور تکلیف میں زندگی بھی گزارتی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں اللہ نے اسے کتنا مضبوط اور کتنا اسٹرانگ بنایا ہے وہ نازک، کتنی نازک ہے، اگر وہ ہر سختی سہ سکتی ہے تو ہسبینڈ کو بھی وہ مولڈ کر سکتی ہے۔ میں کہتی ہوں عورت میں اللہ نے اتنی سکت رکھی ہے کہ وہ ہر انسان کا دل موم کر سکتی ہے، اور آپ نے نا اپنی نرمی سے، اپنی محبت سے نا کسی کا بھی دل نرم کرنا ہے، وہ چاہے آپ کے ہسبینڈ ہیں، چاہے وہ آپ کا کوئی رشتہ بھی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا وہ آپ کی بات سنیں۔ جب وہ آپ کی بات سنیں گے نا تو ہوپ فلی وہ کسی اور کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کی بات سننے کے بعد وہ اپنی ماں کی سنیں گے، پھر اپنی بہنوں کی سنیں گے، تو ظاہری سی بات ہے آپ کی بات کا اثر نہیں رہے گا۔ تو اپنی بات کو اتنے افیکٹو وے میں، اتنے اچھے طریقے سے ان کو بتائیں، سمجھائیں کہ کبھی آپ کی لڑائی نہ ہو، کبھی جھگڑا نہ ہو، اور کوشش کریں کہ ہسبینڈ اگر تکلیف والی کوئی بات کر دیتے ہیں نا تو اس وقت جس وقت وہ بات کرتے ہیں تو آپ جواب نہ دیں۔ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑھ چڑھ کے جواب دیتی ہیں، اور ہوتا یہی ہے، پھر اس سے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں تو خدارہ اپنے بچوں کے سامنے یہ کام نہ کریں، کیونکہ میں کہتی ہوں مرد شاید یہ بات نہیں سوچتے، لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ ماں بھی ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کتنی محنت سے پالے اور بڑے کر رہی ہوں، اور وہی اپنے بچوں کی تربیت میں سب سے اہم رول ادا کر رہی ہوتی ہے۔ باپ کا بھی نو ڈاؤٹ رول ہوتا ہے، لیکن ماں کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کر کے نا اپنے بچوں کو بھی ایک مضبوط انسان بنانا ہے۔ ٹاکسک بیہیویئر کو پہچاننے کے لیے آپ نے خود سٹرونگ ہونا ہے۔ اگر آپ خود سٹرونگ ہیں، خود خوش رہتی ہیں، خود آپ پازیٹیو ہیں نا، تو ریئلی آپ کسی قسم کے بھی ہسبینڈ کی بات کو نا برداشت کر سکیں گی۔ ہوپ فلی آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ملتی ہوں کل کے ولاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ